اس قسم میں تو کرداروں کے بیچ تعلقات، خاص طور پر کشیدگی، کافی بڑھ گئیں جی۔ جی بالکل، گل، فرات، بران، دلان، جواہر بھی سب کے درمیان کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ اچھا، پھر سبیحہ صاحبہ آتی ہیں مبارکباد دینے، گل کے جوڑے پر بات ہوتی ہے، قدرے آپا اور آزادے صاحبہ بھی وہیں ہیں۔ اور وہیں آزادے صاحبہ کا وہ تبصرہ، لہسن کو دلہن بنا دیا ہے، یہ پہلا آپ کہیں واضح اشارہ ہے خاندانی تناؤ کا۔ لیکن پھر جواہر آتا ہے، پہلے تو وہ دلان سے کھانے کی پوسٹ کا پوچھتا ہے، عجیب سا۔ اور پھر میٹنگ میں اوہو، جواہر تو بالکل ہی جی، وہ دلان کی سب کے سامنے تذلیل کرتا ہے، غیر حاضر دماغ کہتا ہے، اس کی قابلیت پر شک کرتا ہے۔ اور پھر وہ فون والی بات پر ذاتی حملہ کہ اپنے محبوب سے بات کر رہی تھی، یہ تو سیدھا پروفیشنلزم سے گری ہوئی بات ہے۔ بالکل، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں باران سے برداشت نہیں ہوتا۔ جواہر کی یہ باتیں سن کر وہ غصے میں آ جاتا ہے اور اسے مکہ مار دیتا ہے۔ ایک دم کوئی سوچ بچار نہیں، بس رد عمل۔ جی، اور یہی وہ وعدہ جو اس نے گل سے کیا تھا وہ ٹوٹتا نظر آتا ہے، کسی کو بیچ میں نہ آنے دینے والا وعدہ۔ دفتر کی سیاست، گھر کی رکاوٹیں، پرانی دشمنیاں سب الجھ گئی ہیں۔ بالکل، باران اور جواہر کا ٹکراؤ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ کرداروں کے اندرونی اور بیرونی تضادات کو سامنے لاتا ہے۔ اور یہ ہمیں اس سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ جب اتنے محاذوں پر تناؤ بڑھ رہا ہے، رشتے، دفتر، چھپے ہوئے دشمن، تو یہ سب الجھتے ہوئے دھاگے کرداروں کے مستقبل کو کیسے بدلیں گے؟ ہاں،